آداب۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھی نے لوگوں کو کچل دیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہے کہ ہاتھی کچل گیا؟ اب یہ ہاتھی کیوں کر کچلا، کس کا ہاتھی تھا، کہاں جا رہا تھا، کیسے کچل گیا؟ اس سب کو جاننے کے لیے ہم آپ کو آج ایک قصہ سناتے ہیں، اور ایسے واقعات اور ایسے دلچسپ قصے جو ہیں وہ صرف لکھنؤ میں ہی ممکن ہیں۔ بات ہے تقریباً پچھلی صدی کی شروعات کی، یعنی 1925-30 کی بات ہوگی، کہ ایک روز شہر میں اس بات کا غل تھا کہ صاحب اکبری گیٹ پہ ہاتھی کچل گیا، اور یہ بات جو تھی وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور موقع تھا چپ تازیے کے جلوس کا، اس میں آگے آگے ایک نشان کا ہاتھی ہوتا ہے۔ اب شہر میں یہی خبر تھی کہ ہاتھی کچل گیا، ہاتھی کچل گیا۔ دن بڑھتے بڑھتے یہ پورے شہر میں جب خبر پھیل گئی تو مرزا جعفر حسین صاحب، مرحوم جعفر حسین صاحب، ایک ایپیسوڈ میں ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ لکھنؤ کے بہت مشہور ہسٹورین تھے، اور ان کی کتاب قدیم لکھنؤ کی آخری بہار پوسٹ غدر کے ایک بہت ہی مستند اور بہت ہی ریلائبل کتاب ہے لکھنؤ کے کلچر اور اس کی تاریخ پر۔ تو جعفر حسین صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی تانگا کیا اور سوچا ہم بھی اکبری گیٹ چلیں۔ اب جب وہ اکبری گیٹ کے قریب پہنچے اور تانگے سے اترے تو دیکھا کہ جو اکبری گیٹ سے چوک کی طرف آ رہا ہے وہ اپنے منہ پہ رومال رکھے یا ہاتھ رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں آج بھی یہ علامت ہے، منہ پہ ہاتھ رکھنا یا رومال رکھنا، یعنی ہنسی کو چھپا رہے ہیں۔ جعفر حسین صاحب سمجھ گئے کہ یہ کوئی مضحکہ خیز بات ہوئی ہے، کوئی ہیومرس ہلیریس بات ہو گئی جس کو لوگ دیکھ کے آ رہے ہیں۔ خیر وہ دھیرے دھیرے بڑے اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر یہ بات متون ہوئی تھی کہ ہاتھی کچل گیا۔ دیکھا گیا کہ عین اکبری گیٹ کے بیچ میں ایک مٹی کا ہاتھی ہے جو بیچارہ پاش پاش زمین پہ بکھرا پڑا ہوا۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ چپ تازیے کے جلوس مجمع بہت تھا۔ اکبری گیٹ کے دروازے میں اب وہ دکانیں نہیں رہیں، دو کزگر ہوا کرتے تھے، یعنی کمہار۔ وہ لوگ چمنیاں اس کی حقے کے پیندے مٹی کے بنے ہوئے، گگرے اور جھجریاں اور سکورے، ہنڈیاں، یہ سب بیچا کرتے تھے۔ شاید دیوالی کا تہوار قریب ہوگا تو اس نے ایک بہت بڑا ہاتھی بھی بنایا ہوگا مٹی کا، اور وہ سجا ہوا رکھا تھا، کسی کی کونی لگی اور وہ ہاتھی زمین پہ گر گیا اور روندن میں آ گیا اور وہ پاش پاش ہو گیا۔ اب شہر میں خبر کیا اڑی صاحب کہ ارے صاحب ہاتھی کچل گیا، ہاتھی کچل گیا، جتنی منہ اتنی باتیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے صاحب ہاتھی کی یہ بات ہے کہ اس کی سون بڑی مضبوط ہوتی ہے، دور پڑی ہوئی ہے، اور وہ بالکل ویسی کی ویسی۔ کسی نے کہا دم تو بالکل اس پہ کوئی بالکل ایک آنچ بھی نہیں آئی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ارے دم تو ہاتھی کی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جلاد کا کوڑا ہو، کسی کے پڑ جائے تو آدمی ٹیڑھا ہو جائے۔ اور کسی نے تو عورتوں سے یہ کہہ دیا کہ وہ بیچاری ہتنی تھی، تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ حاملہ تھی یعنی پریگننٹ تھی، تو ان کا اس بیچاری کے ساتھ اس کا بچہ بھی روندن میں آ گیا۔ تو لیجئے وہ مٹی کا ہاتھی جو تھا وہ شہر میں متون ہو گیا، ہاتھی کچل گیا۔ اس قصے کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لکھنؤ میں کس طرح باتیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، چائنیز وسپر جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے خاص لکھنؤی ایک مزاج ہے، باتوں کو بڑھا چڑھا کے مبالغہ اور اس میں نمک پریٹ لگا کے پیش کرنا، اس کا ایک بہت اچھا نمونہ تھا، اور اس بات کو شاید مرزا جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج بھی کیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کزگر۔ کزگر کہتے ہیں اصل میں لکھنؤ میں کمہار کو، پوٹر کو، اور یہ کزگر جو لفظ ہے یہ ریڑھ ہے اصل میں، اب برنش ہے، بگڑا ہوا روپ ہے فارسی کے لفظ کوزاگر کا۔ ہم نے اپنے ایک ایپیسوڈ میں کزگر کا لفظ بار بار استعمال کیا تھا، اس کو سن کر ہمارے بڑے محترم، بہت بڑے ہیں جاوید صدیقی صاحب، جاوید صدیقی صاحب سے آپ سبھی واقف ہوں گے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ مشہور صحافی رہے ہیں، جرنلسٹ رہے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی فلمیں لکھی ہیں، بہت سے مشہور فلموں کے ڈائلاگ بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے ہم کو فون کر کے کہا کہ یہ ہم تم کو بتائیں کہ یہ ریڑھ ہے کوزاگر کی، جو فارسی میں کوزاگر کہتے ہیں کمہار کو۔ اب کوزا کہتے ہیں اس پیالے کو، اس کلہڑ نما پیالے کو، مٹی کے جس میں پانی پیا جاتا ہے، تو کوزا بنانے والا جو تھا کوزاگر ہوا، وہ لکھنؤ آتے آتے کزگر ہو گیا۔ ایک اور لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، لفظ کیا ایک بات کہی تھی، نشان کا ہاتھی۔ اب نشان کا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لکھنؤ کے جلوسوں کی تو شاہانہ شان ہوتی ہے، خصوصاً محرم کے جلوسوں کی، تو اس میں ہاتھی اور اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن چپ تازیہ کے جلوس میں ایک ہی ہاتھی ہوتا ہے،
اور اس ہاتھی کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے, ایک کالا جھنڈا ہوتا ہے کیونکہ غم کا جلوس ہوتا ہے, اور وہ ہاتھی جلوس کے آگے آگے چلتا ہے. یعنی وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جلوس شروع ہو گیا ہے یہاں سے یا جلوس آ رہا ہے. جیسے گورنر چیف منسٹر کے آگے پائلٹ کی ایک کار ہوتی ہے, اس پہ پی لکھا ہوتا ہے, تو انہیں معلوم ہوتی ہے کہ چیف منسٹر یا گورنر صاحب یا پرائم منسٹر آ رہے ہیں. تو نشان کا ہاتھی جو ہوتا ہے جس پہ وہ کالا نشان ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جلوس آ رہا ہے. اسی سے لکھنؤ میں ایک محاورہ بھی بن گیا کہ فلاں صاحب تو فلاں کے آپ تو ان کے نشان کے ہاتھی ہیں, یعنی ان کے آنے سے سب سے پہلے آپ آ جاتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں ان کے وہ نشان کے ہاتھی. ہاتھیوں کے متعلق لکھنؤ میں اور بھی کہاوتیں ہیں, جیسے کہتے ہیں ہاتھیوں سے گنے کھانا. ہاتھیوں سے گنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے مقابلہ کریں جس میں آپ اس کے ہم پلہ نہ ہو, اس کے بالکل برابر نہ ہو. یعنی یہ ہو کہ کوئی آج کی مثال دیں کہ اڈانی امبانی کے ساتھ نوٹ گننے بیٹھ جائے اپنے, تو کہاں جیت پائے گا ان سے؟ کہاں اڈانی امبانی اور کہاں یہ, تو کہیں گے صاحب دیکھیے وہ ہاتھیوں سے گنے کھا رہے ہیں. اسی طرح سے ایک کہاوت اور ہے, ایک محاورے کی طرح استعمال ہوتا ہے کہ ان کی ڈیوڑی پہ تو ہاتھی بندھا ہے. یعنی یہ ریاست کی, یہ دولت مندی اور اس کے علاوہ ایک شاہانہ شان کی جو تھی وہ علامت تھی کہ ان کی ڈیوڑی پہ یعنی ان کے محل پر, محل کے آگے ہاتھی بندھا ہوا ہے. ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے تھے. منہ پہ ہاتھ رکھنے کی ایک بہت جس کو کہتے ہیں نمایاں علامت تھی لکھنؤ کی تہذیب کی. کبھی کوئی کسی کے سامنے اور خصوصاً چوراہوں پر یا راستوں پر کوئی کھل کے نہیں ہنستا تھا بلکہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. اور یہ بات محفلوں میں بھی ہوتی تھی. بھانڈوں کا ناچ یعنی جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتی تھی لکھنؤ میں, اس ناچ کے جو فنکشن ہوتا تھا اس میں بھی لوگ جو تھے وہ کھل کے نہیں ہنستے تھے کہ ٹھٹے لگا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور قہقہے لگا رہے ہیں, جبکہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہلکے ہلکے ہنستے تھے, بالکل جیسے دولہا بیٹھتا ہے منہ پہ رومال رکھ کے. طریقہ یہی تھا پہلے یہاں کہ لوگ اس بات کی احتیاط کرتے تھے کہ کھل کے نہ ہنسیں, زور سے نہ ہنسیں, بلکہ احتیاط برتیں ہنسنے میں. لکھنؤ میں بہت سے ایسے مقامات ہیں, بہت سے ایسے محلے ہیں جن کو محلہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ان کے نام سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے. ایسا ہی ایک محلہ ہے ہاتھی خانہ, فیل خانہ. تو لکھنؤ کے بھانڈوں کا گزر ہو رہا تھا اس محلے سے, تو اس میں بہت سکری سکری پتلی پتلی گلیاں ہیں. تو کسی نے, ایک بھانڈ نے دوسرے سے کہا کہ بھئی یہاں ہاتھی خانہ کا ہے. انہوں نے کہا یہیں کہیں جری موقع میں ہوگا. اسی طرح کے محلوں سے بے تعلق نام جو ہیں جن کا کوئی بظاہر ایسوسیشن نظر نہیں آتا ہے, اس پر ایک صاحب کہیں باہر سے تشریف لائے تھے, چار باغ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک شعر کہہ دیا کہ نام ہے چار باغ پھول کا پتہ نہیں, نام ہے چار باغ پھول کا پتہ نہیں وارے لکھنؤ. اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں تمام ہوتا ہے. اجازت لینے سے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں. بہتر ہوگا آپ اسے یوٹیوب پر دیکھا کریں, انسٹاگرام پہ بھی یہ چینل اب آپ کا اویلیبل ہے, اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو سبسکرائب کروائیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. آداب.